عام طور پر یہ جو ڈپریشن کے دورے اور غم کے دورے وغیرہ پڑتے ہیں بہت دواؤں میں پائے جاتے ہیں. یاد ہے آپ کو کون کون سی دوائیں ہیں بھٹی صاحب؟ ڈپریشن، اگنیشیا، اداسی کے، ڈپریشن کے، میں آپ کو پہلے بتایا ہوا ہے. اگنیشیا بتائی تھی. اگنیشیا تو خیر عام، بالکل ہی عام ہے. اور اس کے علاوہ سوڈیم سالٹس جتنے ہیں ان میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے. نیٹرمول میں بھی ہے اور آرم میں بھی ہے اور گریشولا میں بھی ہے اور بہت سی ایسی دوائیں تھیں جو میں نے آپ کو بتائی تھی. وقت ایک دفعہ ان پر اس پہلو سے نظر ڈال لینی چاہیے دوبارہ کہ غم کے اثرات والی دوائیں کون سی ہیں جن میں انسان ڈپریس ہو جاتا ہے. اور اس سے پہلے ایک آپ کو دوا بتائی تھی کہ جس میں ڈپریس ہو کر وہ اس کو کسی کو دلچسپی نہیں رہتی کسی چیز میں. آپ پوچھتے ہیں وہ کہتے ہیں مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے. یاد ہے کون سی دوا تھی؟ ڈپریشن کی وجہ سے وہ ارد گرد ماحول میں دلچسپی چھوڑ دیتا ہے مریض. کیا دوبارہ پوچھیں؟ ہاں ایمبرا گریسا تھا، کریکٹ. دیکھیں اور سے پھر جیت گئی ہیں سب سے زیادہ. اور آرنیکا میں بھی پائی جاتی ہے یہ بات. آرنیکا کے مریض جب اس پہ ڈپریشن، اداسی ہو، ڈپریشن ہو تو ماحول سے بے نیاز ہو جاتا ہے. سیپیا میں اور ہے. سیپیا میں وقتی اداسی نہیں ہے. سیپیا میں یہ بیان ہوتا ہے کہ اپنے بچوں سے بھی، بیوی سے بھی یا بیوی خامد سے بے نیاز سی ہو جاتی ہے، مگر وہ ایک مستقل چیز ہے. اس کو ڈپریشن کا نتیجہ نہیں کہتے. وہ بہت گہری تکلیف ہے. وہ مزاج کے اندر ایک قسم کی اپنوں سے تلخی اور دوری واقع ہو جاتی ہے. وہ زیادہ خطرناک ہے. یہ وقتی چیزیں ہیں لیکن وہ بہت خطرناک ہے. کیلکیریا کا آپ کے ڈپریشن میں جو ایک ایسی بات ہے جو باقی دوسری دواؤں میں نمایاں طور پر کبھی نوٹ نہیں کی گئی، وہ یہ ہے کہ چھوٹی عمر کی لڑکی ڈپریس ہو جاتی ہے. 8-9 سال کی بچی ہو اور ایک دم اداسی کی شکار ہو جائے، کسی چیز میں دلچسپی نہ لے، ہر چیز سے بے نیاز ہو کے بیٹھ جائے، اس میں کیلکیریا کار بہت اچھی ہے. یعنی پیوبرٹی سے پہلے، بلوغت سے پہلے کا جو کھیلنے کودنے کا زمانہ ہے اس میں یہ دورہ نہیں پڑنا چاہیے. مگر خصوصاً لڑکیوں میں اگر ایسا دورہ پڑے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کے اندر جو ودودیں ہیں جن کا جوانی سے تعلق ہے ان میں کوئی ڈسٹربنس ہو رہی ہے اور اس کے لیے فوری علاج مناسب ضروری ہے، ورنہ بعض دفعہ اور کمپلیکیشن پیدا ہو جاتی ہیں. یہ اس کی ایک علامت ہے. بعض ڈاکٹروں نے تو یہ لکھا ہے کہ وہ مرنے کی خواہش بھی کرتی ہے، خودکشی نہیں کرنا چاہتی، لیکن خودکشی والا مزاج مختلف ہے، اس میں تھوڑی سی وائلنس بھی پائی جاتی ہے. اس کے مزاج میں مرنے کی تمنا خالی آ جاتی ہے. اب بڑے آدمی کے اندر تو کئی دفعہ یہ ہوتا ہے جو مایوس ہو جائے کئی قسم کے نقصانات کے نتیجے میں، مایوسیوں کے نتیجے میں، لیکن 8-10 سال کی بچی اگر یہ بات کرتی ہے تو عجیب سی بات ہے. بس اس عجیب بات کے ساتھ ہی کیلکیریا کا آپ کے تصور کو باندھ لیں اچھی طرح. یہ تکلیف جو ہے اس میں تو بچوں میں تو غیر معمولی ہے، لیکن بڑوں میں بھی یہ دکھائی دیتی ہے علامت. لیکن اس میں جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے وائلنس نہیں ہے، خودکشی کی ٹینڈنسی نہیں ہے، لیکن بغیر کسی معقول وجہ کے اگر جلدی انسان زندگی سے مایوس ہو تو یہ کیلکیریا کا آپ کی علامت ہے. اب اس علامت کو آپ اگر اس کے جنرل مزاج سے باندھ لیں تو آپ کے لیے یاد کرنا کچھ مشکل ہی نہیں رہے گا. لیتھارجک مزاج ہے، ہر چیز میں جلدی تھک جاتا ہے، زیادہ سوچ بھی نہیں سکتا. اس لیے وہ غم کے مقامات جن میں عام آدمی آرام سے گزر جاتا ہے ان پر سے، وہ اس کے لیے آخری ثابت ہوتے ہیں. وہ غموں سے اور پریشانیوں سے بھی جلدی تھک جاتا ہے. تو ہر جلدی تھک جانے والا مریض
خواہ وہ خون کی تھکاوٹ ہو یا ذہن کی تھکاوٹ ہو یا دل کی تھکاوٹ ہو، یہ کلکیریا کارب ہے. اور بھی بعضوں میں ہے لیکن کلکیریا کارب میں نمایاں ہے یہ. اور کاربنز میں جسمانی کمزوری اور تھکاوٹ یہ سب میں پائی جاتی ہے، لیکن کیلشیم اور کارب جب اکٹھے ہو جائیں تو یہ تھکاوٹ جو ہے وہ بہت نمایاں حیثیت اختیار کر لیتی ہے. یہ جاگتے ہوئے بھوت نہیں دیکھتا، لیکن سونے کے بعد بعض دفعہ ڈراؤنی خوابیں آنے لگتی ہیں. بعض مریض ہیں جن کو اندھیرے میں بھوت دکھائی دینے لگتے ہیں اور ڈرنے لگتے ہیں، لیکن یہ کلکیریا کارب کا مریض اگر سو جائے گا تو سوتے میں بعض دفعہ ڈسٹربنگ اور خطرناک اور ڈراؤنی خوابیں آنے لگ جاتی ہیں. لیکن اس میں ایک اور چیز ہے، خوابوں میں اپنے آپ کو وہ یعنی زخمی یا حادثے کو دیکھے گا، آگ لگ گئی ہے، ایسی ڈراؤنی خوابیں زیادہ ہیں بنسبت اس کے کہ بھوت آ گیا ہے.